میری دوست ستارہ کا نصیب بہت ہی کھوٹا تھا، لیکن یہ نصیب قسمت کی طرف سے کھوٹا نہیں تھا، بلکہ اس کے اپنے باپ نے اس کی قسمت کو کھوٹا کیا تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی اس وقت اس کے ابو نے اس کی امی کو طلاق دے دی۔ قصور کیا تھا کہ وہ بیٹی تھی، اور بیٹی کیوں پیدا ہوئی تھی؟ اس کے ماموں نے اس کے کان میں اذان دی اور دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھر لے آئے۔ چھوٹا سا 2 کمرے کا گھر تھا۔ ماموں، مامی کے 4 بچے، نانی اور اب ستارہ اور اس کی امی۔ ماموں کا بڑا ایک بیٹا تھا جس کا نام ارشاد تھا اور 3 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ مامی کچھ پریشان رہتی تھی کہ چھوٹے سے گھر میں اب لوگ بڑھ گئے تھے، مگر یہ اطمینان تھا کہ ستارہ کی امی اپنا خود کماتی تھیں، ان پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ جب ستارہ 5 سال کی ہوئی تو اس نے 10 سالہ ارشاد سے پہلی بار یہ جملہ سنا کہ یہ ہمارا گھر ہے، نکلو یہاں سے۔ بڑی حیران ہوئی کہ جس گھر میں وہ پیدا ہونے سے اب تک رہ رہی ہے وہ اس کا نہیں ہے، جبکہ اس کے ماموں نے تو خود اس سے کہا تھا کہ وہ ان کے باپ ہے۔ ماموں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور آئندہ ایسے الفاظ کہنے سے منع کیا اور کہا کہ یہ تمہاری بہن ہے اور اس کو ایسا نہ کہو، میں اس کا باپ ہوں۔ مگر ارشاد نے طریقہ ہی بنا لیا۔ اب وہ اکثر ستارہ کی پٹائی بھی کر دیتا، اس کے بال کھینچا کرتا اور گھر کے تانے الگ دیتا۔ بڑے باپ کی بڑی اولاد کا تانا تو وہ ارشاد سمیت گھر کے ہر فرد سے سنتی ہی تھی، حالانکہ ماموں سب کو منع کرتے تھے۔ خیر وقت گزرتا گیا، ارشاد شیطان فطرت تھا ہی مزید بگڑتا گیا۔ رات بھر گھر سے باہر رہنا، چوریاں کرنا، اسکول کے لیے نکلتا اور گلیوں میں گھوم پھر کر چھٹی کے وقت واپس آ جاتا۔ ہر کلاس میں فیل، ہر وقت پیسے مانگنا، جانے کون سے خرچے تھے جو پورے ہی نہیں ہوتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت کا دور تھا جب کوئی ایسی خرافات نہیں تھی، یعنی موبائل وغیرہ، اور نہ ایسے خرچے تھے۔ گھر میں بھی ہر وقت لڑائی جھگڑا اس کا روز کا معمول تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ماموں بغیر گالی کے ارشاد سے بات کرتے ہی نہیں تھے، حالانکہ وہ انتہائی نرم مزاج آدمی تھے۔ ارشاد کی خوب پٹائی کر کے بھی دیکھ لی تھی، مگر لاحاصل گھر کی سب لڑکیاں گورنمنٹ اسکول جاتی تھیں، جبکہ ارشاد کو پرائیویٹ اسکول بھیجا گیا تھا۔ مگر اسکول والے بھی پریشان، ٹیوشن ٹیچر بھی اس سے عاجز آ چکی تھی، کیونکہ وہ پڑھتا نہیں تھا۔ اس کی زبان اتنی گندی تھی کہ بات کرتے ہوئے ڈر لگتا۔ ماموں نے کچھ پیسے جمع کیے، کچھ قرض وغیرہ لیے اور گھر کے اوپر ایک اور منزل بنا لی، یعنی اب 4 کمرے ہو گئے تھے۔ مگر ارشاد اور مامی کا موڈ اب بھی خراب تھا، لہذا چھت پر ایک انتہائی چھوٹا سا کمرہ بنا کر میری دوست ستارہ اور اس کی ماں کو وہاں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں کچن تک نہیں تھا، نہ کھڑکیاں دروازے۔ بہرحال ستارہ کی امی نے سیڑھیوں پر چولہا لگا لیا اور کھڑکیوں دروازوں کی جگہ چلمن ڈال لی۔ کچھ گزارا تو تھا، مگر سردیوں کی طوفانی ہواؤں میں ماں بیٹی ٹھٹھر کر رہ جاتی۔ کمرے میں سے ہی صحن میں اور سیڑھیوں پر آ جانے کا راستہ تھا۔ چھت مل گئی تھی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ارشاد اب بھی طرح طرح سے ان کو ستاتا، گھر سے نکل جانے کو کہتا۔ امی ستارہ کو کہتی کہ جواب نہ دیا کرو، ان کا گھر ہے تو ظاہر سی باتیں ان کی حکمرانی ہے۔ یہی نہیں کہ وہ ارشاد کا ظلم سہ رہے تھے، بلکہ ستارہ کی نانی بھی ستارہ سے بہت نفرت کرتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کے باپ نے ان کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ تانے دیتی، کبھی مارتی۔ پھر ایک روز نانی بہت بیمار پڑ گئی۔ ستارہ کی امی نے ہی نانی کی خدمت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ وہ مہینہ بھر نانی کے ساتھ ہاسپٹل میں رہتی۔ ستارہ کبھی کھجور سے روٹی بنا کر کھا لیتی، کبھی اچار سے، کئی بار بھوکی ہی سو جاتی اپنے کمرے میں اکیلی۔ اتنا بڑا اندھیرا صحن، اگر وہاں پر کوئی کیڑا مکوڑا آ جاتا تو ساری رات جاگتی رہتی۔ امی سے شکوہ کرتی تو صرف ڈانٹ ہی پڑتی کہ تم کو اپنی نانی کا بالکل بھی خیال نہیں۔ امی ستارہ کو تو اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی کہ تیرے باپ نے مجھے برباد کر دیا، مگر نانی کو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ایسی جگہ شادی کیوں کرائی۔ ستارہ کی ساری زندگی یہی سوچتے سوچتے گزر گئی کہ میرا کیا قصور ہے، سب مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ باپ، ماں، نانی، کزن، مامی۔ 13 سال نانی بیمار رہی۔ اس دوران ستارہ کی امی نے ستارہ کو بری طرح نظر انداز کر دیا۔ وہ سعودی بھی نانی کے ساتھ تھی، ان کی خدمت کرتی یا نوکری پر چلی جاتی۔ ہاں، روپے پیسے کی اب کوئی کمی انہوں نے اپنی بیٹی کو نہیں ہونے دی۔ ستارہ کو اب اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ شور سے گھبراتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں اس کی پڑوسن تھی تو یوں ہی چھت پر چلی جاتی تھی، اس سے بات کیا کرتی تھی۔ وہ کسی دعوت میں نہیں جاتی۔ اب اس کی زندگی کے 2 ہی مقصد تھے، ہر کلاس میں اول نمبر پر آنا اور ہر وقت اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔ یہاں پر ارشاد سے ماموں کی لڑائی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ماموں دن رات ارشاد کو مرنے کی بد دعائیں دیتے کہ یہ میرے گھر میں نہ رہے، اس نے میرے گھر کا امن و سکون برباد کر دیا ہے۔ اور وہ لحاظ کے بغیر ماموں کو ہر وقت دھمکیاں دیتا اور پیسے مانگتے رہتا۔ ماموں بوڑھے ہو گئے تھے، ارشاد کا مقابلہ کرنا ان کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ نانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک روز ماموں بھی ان کو چھوڑ گئے۔ اب ستارہ کو اندازہ ہوا کہ اب تک کی تو زندگی جنت تھی، اصل مراحل تو اب شروع ہوئے ہیں۔ ارشاد صاحب جو باپ کو ہاسپٹل لے جانے اور ایمبولینس منگوانے تک کو تیار نہ تھے، اب وہ دن رات اونچی آواز میں کہتا کہ میرے باپ کا گھر ہے، نکلو یہاں سے۔ جو باپ کی لاش ہاسپٹل سے لانے کے بجائے کہتا رہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں تو سوتا رہوں گا۔ وہ باپ کی ہر چیز پر حق جما رہا تھا اور وہ لاوارثوں کی طرح دفنا دیے گئے۔
ارشاد نے صحن میں پولٹری فارم کھولنے کا ارادہ کر لیا تھا، یعنی ایک تنہائی جو ستارہ کی ساتھی تھی وہ بھی اس سے چھین کر رہ گئی تھی۔ ماموں کی وفات کے بعد ارشاد نے پہلا کام یہ کیا کہ شادی کر لی۔ وہ لڑکی محلے کی ہی تھی اور اس کے ساتھ اس کا کب سے ناجائز چکر تھا۔ اللہ نے اچھا روزگار بھی دیا، سب اس کے حکم پر چلتے تھے۔ ادھر برسوں کی نفرتوں نے ستارہ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ شدید بیمار پڑ گئی اور وہ بیماری کے عالم میں اپنی ماں سے کہتی کہ آپ نے باپ کو چھوڑا یا باپ نے آپ کو چھوڑا، قصور میرا ہے یا آپ کا ہے یا باپ کا ہے۔ وہ کس سے کچھ کہہ سکتی تھی؟ وہ بس اپنے رب سے راز و نیاز کرتی۔ وہ اپنے مالک سے کبھی ناراض بھی ہو جاتی، پھر معافی مانگ لیتی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، یہ انسان تو میرا جینا دوبھر کر رہا ہے۔ ایک دن ارشاد نے جب دیکھا کہ وہ اکیلی ہے تو وہ چپکے سے اس کے کمرے میں آ گیا اور زبردستی اس کے ساتھ کرنے لگا۔ اس کی اماں اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی، جبکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی جاب پر جایا کرتی تھی۔ وہ اکیلی تھی۔ اس انسان نے اس کی عزت پر حملہ کر دیا تھا اور پھر جب وہ شور مچانے لگی تو وہ سب کے سامنے شریف بن گیا اور کہا کہ یہی مجھ پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ مل گئی اور یوں ان لوگوں نے مل کر ستارہ کو گھر سے نکال دیا۔ میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرا ایک کزن تھا حنیف، میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی رہنے کی جگہ ہے۔ حنیف ایک اچھا انسان تھا، اس نے میرے کہنے پر ستارہ کو ایک کمرہ دے دیا۔ ستارہ اپنے گھر سے جا چکی تھی، اس کی ماں بھی اس کی دشمن تھی، تو جا کر کیا کرتی؟ اب اس کی عزت پر بھی حملہ ہو چکا تھا۔ وہ بے داغ نہیں تھی بلکہ داغدار ہو چکی تھی۔ یہاں پر سارا محلہ اسے کوس رہا تھا کہ اچھی لڑکی نہیں تھی، جبھی تو باپ نے چھوڑ دیا اس کو، تبھی تو اس کی ماں اس پر توجہ نہیں دیتی، تبھی اس کے اس بھائی نے اسے گھر سے نکال دیا۔ لیکن کوئی بھی ارشاد کو کچھ نہیں بول رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ تھا اور وہ پیسے سے سب کا منہ بند کروا سکتا تھا۔ وہ بیچاری بدحال ہو کر رہ گئی تھی، لیکن چونکہ انٹر تک تعلیم حاصل کر چکی تھی اس لیے میرے بھائی حنیف نے اس کو ایک جاب دلوا دی۔ یہ اس جگہ رہتی تھی جہاں پر کوئی محلے والا اسے نہیں جانتا تھا۔ وہ آرام سے جاب کرنے لگی، لیکن اسے دکھ تھا کہ ان حالات میں جبکہ وہ بیمار بھی تھی اور اس انسان نے اس کی عزت کو تار تار بھی کر دیا، لیکن پھر بھی نہ اس کی ماں اس سے ملنے آئی نہ ہی کوئی اور تو اس کا تھا بھی نہیں، لیکن اس کی ماں تو اپنی تھی۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی ماں بھی اس کی دشمن ہے اور وہ چاہتی تھی اس کی بیٹی اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ ایک دن حنیف مجھ سے کہنے لگا اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بات کہوں، تمہاری دوست ستارہ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اکیلی ہے اور لوگ وہاں محلے والے بھی اسے تنگ کرنے لگے ہیں، طرح طرح سے اس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنا نام دے دوں، اس کا شوہر بنوں گا تو کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ میں نے کہا حنیف تم نے پہلے بھی اس پر مہربانی کی ہے، یہ مہربانی بھی کر دو۔ اس کے بعد میں نے ستارہ سے بات کی اور اس طرح حنیف نے اس سے شادی کر لی۔ میری دوست حنیف کے ساتھ سکھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن حنیف کے گھر والوں نے اسے قبول نہیں کیا تو حنیف اسے لے کر اسی گھر میں آ گیا جہاں پر وہ رہتی تھی۔ اب وہ دونوں محنت مزدوری کرتے، یعنی میری دوست اسکول میں ٹیچنگ کرتی اور حنیف چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا اس لیے وہ ٹھیکیداری کا کام کرتا، لیکن اچھا انسان تھا اس بے حسی کے دور میں جبکہ ہر کسی نے اس کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس کی اپنی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ ایک ایسے اجنبی کے ساتھ تھی جس نے اپنا بن کر اس کی زندگی کو ڈوبنے سے بچا لیا، اس کی حفاظت کی۔ لیکن کیا قصور ہے ایک بیٹی کا؟ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو باپ اس کو اپنا نام نہیں دیتا اور ماں کو صرف اس لیے طلاق دے دی جاتی ہے اور پھر سارا قصور اس لڑکی کا ہو جاتا ہے۔ آخر یہ معاشرہ کب سدھرے گا؟ مجھے ستارہ کے حوالے سے بہت دکھ تھا۔ میں اس کی قریبی دوست تھی اور اکثر اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کا میرے سوا کوئی تھا بھی نہیں۔ اس کی اپنی ماں اس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتی تھی۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ اس کی ماں نے کسی سے شادی کر لی ہے۔ وہ اس کا پرانا عاشق تھا اور اسی عاشق کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے طلاق دی تھی اور نام ستارہ پر آ گیا تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اس کی ماں کا کیا دھرا تھا۔ یہ بات میں نے ستارہ کو آ کر بتائی اور کہا کہ تمہارے والد صاحب تو تم سے نفرت نہیں کرتے ہیں بلکہ سب کچھ کیا دھرا تمہاری اپنی ماں کا ہے۔ اس نے کہا کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری ماں نے ایک آدمی سے شادی کر لی ہے اور سنا ہے کہ وہ اس کا پرانا عاشق ہے اور اسی عاشق کی وجہ سے تمہارے باپ نے تم کو اور تمہاری ماں کو چھوڑا تھا کہ جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تمہاری ماں اسی کے ساتھ عیاشیاں کرتی پھرتی ہے اور وہی اس کو پیسے دیتا ہے۔ تمہاری ماں کوئی نوکری ووکری نہیں کرتی ہے بلکہ وہ ایک امیر سیٹ انسان ہے اور اسی انسان کے پیسے تمہاری ماں تم پر لٹاتی تھی۔ لیکن ایک دن اس آدمی نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو چھوڑنا پڑے گا اور تمہاری ماں نے چونکہ پیسوں کے لیے سب کچھ کیا تھا تو اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ چاہے تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو تمہاری ماں سب کچھ جانتی ہے۔ ارشاد تمہارے ساتھ جو کچھ کرتا تھا بتاؤ تمہاری ماں نے کبھی ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ وہ آدمی اسے چلا رہا تھا، وہ اس کے اشاروں پر ناچتی تھی اور تبھی اس آدمی نے غصے میں کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو چھوڑ دو ورنہ اس کی عزت کو میں لوٹ لوں گا۔ تبھی تمہاری ماں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ اور وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ وہاں رہتی ہے اور کبھی کبھی اس آدمی کے پاس بھی چلی جاتی ہے۔ تمہاری مامی اور تمہارا وہ کزن ارشاد
وہ لوگ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس کی بیوی کے آنے سے مامی کی ایک نہیں بنتی. کہتی ہیں کہ میری بچی ستارہ تو میری بہت خدمت کرتی تھی, اب وہ سب تمہیں یاد کرتے ہیں لیکن تم وہاں نہیں ہو. ستارہ کہتی ہے اللہ کا شکر ہے, میں اپنے رب سے شکوہ کرتی تھی کہ یہ انسان مجھے تنگ کرتے ہیں لیکن میرے اللہ نے مجھے کیسا انصاف دیا. وہ کہتی ہے کہ حنیف جیسا شوہر بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. ان لوگوں نے جو کیا اسی کا بیج وہ کاٹ رہے ہیں, جو کچھ انہوں نے بویا وہی کاٹ کر اب وہ کھا رہے ہیں اور خود کو انہوں نے دلدل میں گرا لیا ہے. اب میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہوں. سچ میں جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ خود بخود برا ہو ہی جاتا ہے, چاہے وہ ستارہ کی ماں ہو چاہے وہ ستارہ کی مامی ہو. لیکن دیکھا جائے تو قصوروار ماں ہی تھی, کیونکہ باقی رشتے اپنے ہو نہ ہو لیکن ماں اپنی ہوتی ہے. پر اس ماں نے اپنا بن کر نہ دکھایا, ایک بیٹی کو نہ پال سکی, ایک انسان کے اشارے پر اپنی بیٹی کو اس نے بیچ دیا. اس کو تو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کی عزت لوٹی جا چکی ہے. اگر حنیف اس کو سہارا نہیں دیتا تو پھر معاشرہ اس کو کس طرح رکھتا, اس کو زندہ درگور کر دیتا. وہ تو حنیف نے اس کو اپنا نام دے دیا اور وہ عزت سے وہاں رہ رہی ہے, لیکن اس کی ماں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں اس عورت کو جب بھی دیکھتی ہوں میرا خون کھول اٹھتا ہے کہ اس کو اب بھی اپنی بیٹی کی کوئی فکر نہیں, اب بھی اس کو یہ فکر نہیں میری بیٹی کہاں ہوگی. ایسی عورتیں اپنا گھر بھی برباد کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی نیست و نابود کر دیتی ہیں, لیکن اولاد اگر اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے.